ایسے ناظرین اور قارئین کی تعداد کم نہیں جنہیں یہ مسئلہ پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہمارے ہاں غلیظ کہانیوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ افسانے ہیں۔ ان میں عشق بازی، فرار اور افسردگی ہوتی ہے جو نوجوان ذہن کے لیے صحت مند نہیں۔ بتائیے ہم کیا پڑھیں اور بچوں کو کیا پڑھائیں؟ قاری کم سن ہو، جوان ہو یا بوڑھا، وہ ایسی کہانیاں پسند کرتا ہے جن میں کچھ تفریحی مواد ہو، سنسنی اور سسپینس ہو، ان میں ذرا سی ہنگامہ آرائی بھی ہو اور جذبات میں ہلچل بھی برپا کریں۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے جسے آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین کی اسی کمزوری کو اسلام دشمن عناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور پاکستان کے زر پرست ناشر اور ادیب اس سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہیں سے فحش، مار دھاڑ اور جرائم سے بھرپور غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیوں نے جنم لیا ہے اور حیران کن حد تک فروغ اور مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ہندو اور یہودی نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ وقت کے اسی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کی اور نوجوان نسل کے مطالبے کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ اور بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مجاہد اور عظمت اسلام کے پاسبان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوئی تھیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانداروں کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی سے استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطان ایوبی کا طریقہ جنگ ایسا تھا کہ صلیبی جنگ طاقت کی افراط اور برتری کے باوجود شکست کھا جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ میں خصوصاً مصر میں، جس کی امارت اور فوجی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی، جاسوسی، تخریب کاری اور اس وقت کی نوجوان نسل کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی۔ دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور صلاح الدین ایوبی کی ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر لیے۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک جنگ تو میدان میں لڑنی پڑی، یہ بڑے بڑے مارکوں کا سلسلہ تھا جو صلیبی جنگوں کے نام سے ہم تک پہنچا، مگر اس جنگ کی کوئی تفصیل ہم تک نہیں پہنچی جو سلطان ایوبی نے صلیبی جاسوسوں، جن میں حسین لڑکیاں تھیں اور حسن بن صباح کے پیشہ ور قاتل بھی شامل تھے، ان قاتلوں کو فدائی بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ کا یہ مجاہد ڈرامائی طریقے سے اور اپنے زور بازو سے بار بار بچ گیا۔ اس زمین دو صلیبی جنگ نے ان کہانیوں کو جنم دیا جن میں سے کچھ کہانیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ کی یہ حقیقی داستانیں تفصیلات کی طوالت کی وجہ سے باقاعدہ تاریخ میں نہ آ سکیں، اور اس لیے بھی کہ مورخوں کی نظر زمین کے نیچے اور پردوں کے پیچھے نہیں جایا کرتی۔ ایسی کہانیاں متعلقہ دور کے وقاع نگاروں کی تحریروں میں محفوظ ہوتی ہیں، یعنی شاہد بیان کرتے ہیں، اور یہ نسل در نسل سنی سنائی جاتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں۔ صلیبیوں کی انہی کارروائیوں اور سلطان ایوبی کی بہادری کے قصوں کی یہ داستان، ہماری یہ سیریز مختلف اوقات کی تفصیلی اور ڈرامائی وارداتوں پہ مشتمل ہے، جن میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کے اور صلیبیوں کے جاسوسوں، تخریب کاروں، کمانداروں کے ولولہ انگیز اور ڈرامائی تصادم زمین دوست تعاقب میں فرار ملیں گے۔ یہ دراصل عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں ہیں جو آپ کو چونکا دیں گی، اور اگر آپ کے اندر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے، اور وہ ابھی تک وہی پرلذت حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش اور عریاں کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اور محسوس کریں کہ آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ ہماری یہ سیریز مکمل طور پر صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مشتمل رہے گی۔